بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب کا شیعہ لعنتیں بڑی بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا بھیجتے تو آپ بھی ہو، ایک فرق ہے ہماری لعنت میں اور آپ کی لعنت میں۔ میں نے کہا ہوا میں تیر مارتے ہو، ہم پورا ایڈریس بتاتے ہیں۔ لعنت تو آپ بھی بھیجتے ہو۔ میں نے کہا کہاں بھیجتے ہیں؟ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے بڑی گاڑی لعنت بھیجتے ہو، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ میں نے کہا 40 ٹائم قرآن میں اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اپنی ساری تراویح میں لعنتیں بھیجتے ہو کہ اللہ کی ظالموں پہ لعنت، اللہ کی جھوٹوں پہ لعنت، اللہ کی غاصبوں پہ لعنت۔ یہ ساری لعنتیں کہاں ہیں؟ قرآن میں۔ میں نے کہا تو جھوٹے پہ بھیج تو رہا ہے پر تجھے پتہ نہیں جھوٹا ہے کون۔ تو غاصبوں پہ بھیج تو رہا ہے پر تجھے نہیں پتا غاصب ہے کون۔ تو ظالموں پہ بھیج تو رہا ہے پر تجھے نہیں پتا ظالم ہے کون۔ میں نے کہا ہماری پوری ایڈریس والی لعنت ہوتی ہے، جاتی تیری بھی وہی ہے لیکن تجھے پھینکتے وقت پتا نہیں چلتا کہ میری لعنت کہاں جا رہی ہے۔ میں نے کہا چھوٹا سا سوال ہے، پہلی لعنت جو ہر مسلمان بھیجتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، میری لعنت ہو کس پر؟ شیطان پر۔ میں نے کہا کون ہے شیطان؟ ہاں کتنے ریلیکس ہو کے ہم ایک شیطان پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہو سکتا ہے لعنت بھیجنے والا خود شیطان ہو۔ لیکن ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ شیطان کون؟ شیطان بھائی تو کہا کہ آپ کو نہیں پتا۔ میں نے کہا بتائیے شیطان کون ہے؟ کہ وہی ابلیس۔ تو میں نے کہا اتنا خدا نے ڈھکی چھپی لعنت کیوں بھیجی ہے؟ بول دیتا اعوذ باللہ من الابلیس الرجیم، نام کیوں نہیں بتایا؟ شیطنت صفت ہے۔ آج بچہ بھی شرارت کرے تو کہتے مولانا بڑا شیطان ہے۔ یہ صفت ہے، یہ کسی پہ بھی آ سکتی ہے۔ صفت فرار ہر بھاگنے والے پر ہے، صرف احد کے بھگوڑوں پہ نہیں ہے۔ اگر مسلمان آج بھی میدان کو چھوڑ کے بھاگ کے جائے تو صفت ہے فرار اس پہ بھی آتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو لعنت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان پہ کیوں اللہ نے بولا؟ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ کلیئر کانسیپٹ ہو کہ کس پر لعنت ہے؟ ابلیس پر ہے۔ ابلیس پہ لعنت ہوئی کب؟ جب شیطان بنا۔ بندہ برا کب ہوتا ہے؟ جب اس میں صفت برائی آتی ہے۔ سارے شیعہ سارے اصحاب کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا بگاڑ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ان کی صفت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ مومن ہے، تبھی ہم دعا کرتے ہیں خدا عاقبت میں خیری عطا فرما۔ آج مومن ہے کل بھی تو رہے۔ جس دن بری صفت آ گئی تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ برا بن جاتا ہے۔ یہ عالم صفات ہے کہ لعنت ابلیس نہیں، کس پر؟ شیطان پر۔ کیونکہ جس دن شیطان بنا اس دن اللہ کی کیا آ گئی؟ لعنت آ گئی۔ اور میں نے کہا اگر ابلیس پہ لعنت ہوتی تو لعنت محدود ہو جاتی۔ دیکھو اگر خدا اہل بیت کے دشمنوں کے نام مثلا اللہ کہتا یزید پہ لعنت تو لعنت کیا ہو جاتی؟ یزید پر محدود ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے کہا ظالموں پہ لعنت، اس کا مطلب کل والے یزید پر بھی لعنت ہے تو آج والے یزید پر بھی لعنت ہے۔ اور لعنت کے کنسپٹ کو وسیع کر دیا صفت بتا کر۔ جب تک صفات نہ آئے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، نام نہیں بتا رہا کون خسارے میں، انسان خسارے میں ہے کہ خدا سارے انسان کا نہیں، الا الذین آمنوا صفت، وہ خسارے میں نہیں جس میں ایمان کی صفت ہے۔ کیا صرف ایمان کی صفت ابو سفیان کی طرح آئے اور کہا کہ محمد پہ ایمان لایا اور خدا پر ایمان لایا، مسلمان تو بن گئے، صاحب ایمان تو بن گئے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، صرف صاحب ایمان نہیں، وعملوا الصالحات۔ اگر محمد کا کلمہ پڑھا ہے عمل صالح بھی انجام دے۔ یہ نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ کے بندہ کہے مسلمان بن جاؤں، علی ولی اللہ کہہ کے بولے کہ مولا ہی بن گئے، کہ نہیں وعملوا الصالحات۔ اگر علی کو مانا ہے تو اس کی بات کو مانتا ہے کہ نہیں؟ اگر حسین کو مانا ہے تو بات کو مانتا ہے کہ نہیں؟ اگر سیدہ کو مانا ہے تو سیدہ والا حجاب بھی ہے کہ نہیں؟ اگر عباس کو مانا ہے تو غیرت عباس بھی ہے کہ نہیں؟ صفت اگر تیرے اندر ہے تو عمل الصالحات ہے۔ فرمایا الذین آمنوا، پہلی صفت صاحب ایمان، دوسری صفت عمل الصالحات، عمل صالح انجام دے۔ کیا صرف عمل صالح کافی تھا؟ خوارج نے ایمان بھی لایا، حافظ قرآن بھی بنے، نمازی بھی بنے، نماز شب والے بھی بنے، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان بھی تھے، کہ نہیں صرف عمل صالح نہیں، وتواصوا بالحق، عمل صالح ہے، حق کا ساتھ دے رہے ہو کہ نہیں؟ کہ صفین والوں حق کے ساتھ کھڑے ہو کہ نہیں؟ جمل والوں حق کے ساتھ کھڑے ہو کہ نہیں؟ حافظ قرآن حق کے ساتھ کھڑا ہے کہ نہیں؟
قاری قرآن جو کوفے میں بیٹھے تھے حسین آواز دے رہے تھے حل من ناصر حل من ناصر، حق کا ساتھ دے رہے ہو کہ نہیں؟ نبی کی بیٹی دربار میں کھڑی، حق کا ساتھ دے رہے ہو کہ نہیں؟ کہ صرف ایمان کافی نہیں، وتواصوا بالحق، اور اگلی صفت بڑی عجیب ہے کہ وتواصوا بالصبر، حق پہ کوئی چل ہی نہیں سکتا جب تک صفت صبر انسان کے وجود میں۔ یہ صبر کی طاقت ہے جو کسی کو سلمان بناتی ہے، یہ صبر ہے جو انسان کو ابو ذر بناتا ہے، یہ صبر ہے جو انسان کو حجر بن عدی بناتا ہے، یہ صبر ہے جو انسان کو عاشق امیر المؤمنین بناتا ہے۔ تو پورا قرآن کس چیز کا ذکر کرتا ہے؟ صفات کا۔ مسلمان نے صرف پکڑا الا الذین آمنوا، ایمان لایا تو کیا بن گیا؟ جنتی بن گیا۔ اللہ 11 قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ نہیں، سورہ شمس میں والشمس وضحاها قد افلح من زکاها، کامیاب وہ ہے جس نے کیا کیا؟ اپنے وجود کو صاف کیا، طاہر کیا، پاک و پاکیزہ کیا، جس کے اندر یہ صفت ہے۔ آپ کسی اسکول میں بھی جاتے ہو، اچھا کیریکٹر سرٹیفکیٹ ہوگا تو اچھے اسٹوڈنٹ کہلاؤ گے۔ تو خدا نے شیطان کا نام نہیں لیا، کیا بتائی؟ صفت بتائی، تاکہ لعنت محدود نہ ہو، دائرہ وسیع ہو جائے۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ صرف لعنت شیطان پہ جا رہی ہے، جس کے اندر شیطان کی صفت ہے اس پر بھی یہ لعنت آ رہی ہے، بس لعنت کا وزن الگ الگ ہے۔ جب پڑتی ہے تو سب سے پہلے اس پہ پڑتی ہے جو سب سے بڑا شیطان ہے۔ کسی مومن نے سوال کیا مولانا آپ تو پڑھ گئے کہ لعنت تو سب پہ آ رہی ہے، تو کہ ہم بھی کبھی بچوں کو کہتے ہیں شیطان ہے، مولانا کہیں پر بھی آ رہی ہے۔ میں نے کہا وہ ارحم الراحمین ہے۔ 15 سال تک ساری شیطانیاں معاف، جب تک بالغ نہیں ہوئے تو ساری شیطانیاں، اب یہاں کی شیطانیاں مجھے نہیں پتا، پاکستان کی یہ تھی کسی کے گھر پہ پٹاخہ پھوڑ دیا، رات کے اندھیرے میں کسی گھنٹی بجا کے بھاگ گئے، یہ شیطانیاں جو بچے وہاں کرتے ہیں کہ 15 سال تک شیطانی معاف۔ 15 سال کے بعد اگر کسی کو نقصان دیا، اگر کسی کو حق دیا تو خدا کی رحمت تمہارے شامل حال نہیں ہوتی۔ مجلسوں میں اسی لیے بلایا جاتا ہے کیونکہ یہاں سلوات پڑھی جاتی ہے، اور سلوات بندے پہ اللہ کی رحمتوں کو نازل کرتی ہے۔ سلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ یہ مکتب کمال ہے کہ عاشق بنو کس کے؟ کمال کے عاشق بنو۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ کسی بندی سے یا کوئی بندی کسی بندے سے شکل کی وجہ سے پیار کرتا ہے، جس دن شکل گئی پیار گیا، لیکن اگر صفت کی وجہ سے پیار کرتا ہے، اب کوئی کل یہ نہ کہے کہ مولانا کہے کہ شکل نہ دیکھو، وہ بھی ضروری ہے، لیکن صرف شکل کی وجہ سے عشق ہو تو وہ عشق کیا ہو جاتا ہے؟ زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ کل اس سے زیادہ حسین ملا تو وہاں چلا جائے گا، لیکن صفت کو اگر انسان دیکھے تو انسان کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ جتنے لوگ عاشق امیر المومنین تھے علی کی شکل کی وجہ سے نہیں، علی کی صفات کی وجہ سے۔ دیکھا تھا یہ وہ ہے جو کبھی احد کو چھوڑ کے گیا نہیں، یہ وہ ہے جو بڑی شجاعت سے شب ہجرت موت کے بستر پہ سویا۔ دیکھا کہ یہ وہ ہے جو سلونی کا دعویٰ کرتا ہے، جو پوچھا جائے جواب دیتا ہے۔ تو سلمان عاشق صفات علی ہے، دنیا عاشق صفات ابا عبداللہ حسین ہے۔ آپ صفت کی وجہ سے عاشق بنتے۔ مسلمان بھی اگر صفات کا گندا ہو جائے کون پیار کرے گا؟ اگر قاتل بنے، غاصب بنے، چور بنے، جواری بنے، کوئی اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن وہیں پہ اگر کوئی کافر ہو لیکن صفات اس کے اندر اچھی ہو، ہر بندہ کیا کرے گا؟ تعریف کرے گا۔ تو کیونکہ وجود بشر میں عشق کمال خدا نے رکھا ہے، صفت کمال انسان کے وجود میں، انسان پرفیکشن کا عاشق ہے، اور آپ اسی پرفیکشن کے سفر میں زندگی گزارتے ہو۔ اس دنیا میں اسٹاپ کا کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اب دانا زمین میں ڈالو، وہ سفر کرتا ہے۔ کس چیز کا سفر؟ کمال کا سفر۔ مٹی میں ڈالا، دانا بڑھنا شروع ہوا، اس کے اندر مومنٹ ہے، اس کے اندر موشن ہے، یہ آگے بڑھتا ہے، کیونکہ کسی چیز کو کائنات میں خدا نے رکنے کے لیے نہیں بھیجا، بڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ آج آپ مجلس میں بیٹھے ہو، ایوری سیکنڈ جو آپ یہاں پہ گزار رہے ہو، آپ کی باڈی کے اندر چینجنگز آ رہے ہیں، سفر جاری ہے، بڑھاپے کا سفر ہے، زوال کا سفر ہے، فنا کا سفر ہے، دن بدن جو گزر رہا آپ کو محسوس نہیں ہو رہا، لیکن آپ کا بدن کیا کر رہا ہے؟ سفر کر رہا ہے۔ یہ پانی جو گلاس میں بڑا، اس کے اندر ہزاروں قسم کی حیات ہوگی جو زندگی جی رہی ہے،
پھر آپ پیو گے، یہ حیات کہاں جائے گی؟ شکم میں جائے گی۔ وہاں بھی زندگی کیا ہو رہی ہے؟ چل رہی ہے۔ ایک سیب آپ رکھتے ہو، جب وہ خراب ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے خراب ہو رہا ہے، اس کے اندر بھی ایک حیات ہے جو آگے بڑھ رہی ہے۔ تو کائنات رکنے کا نام نہیں لیتی، ایک ملی سیکنڈ بھی کائنات نہیں رکتی، اس میں حرکت ہی حرکت ہے، آگے کی طرف حرکت ہے یا زوال کی طرف حرکت ہے۔ اب فرمائیے تو نے فیصلہ کرنا ہے، یہ تمہاری حرکت جو آگے بڑھ رہے ہو، یہ کمال کی طرف بڑھ رہے ہو یا زوال کی طرف بڑھ رہے ہو؟ ہم میں سے ہر کوئی یا جہنم کی طرف جا رہا ہے یا جنت کی طرف جا رہا ہے۔ جانا ہم نے ہے ہی ہے، لیکن سوال یہ تو کہاں جا رہا ہے؟ تو یہاں پہ ہر بندے کو کہا کہ ایک صورت کو خدا نے واجب کیا، اور یہ بھی مقام فکر ہے۔ اتنا بڑا قرآن لیکن کا ایک صورت ریپیٹڈلی پڑھو، وہ سورہ حمد ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں اگر اس میں سورہ فاتحہ نہیں۔ 17 رکعت نماز ہے تو کم از کم 10 ٹائم ہر مسلمان سورہ حمد پڑھنا چاہیے، اور سورہ حمد میں بار بار کہا کہ یہ دعا کرو، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، خدا مجھے کہاں چلا؟ سیدھے راستے پہ چلا۔ میں نے حرکت تو کرنی ہے لیکن راستہ کون سا ہونا چاہیے؟ میرے پاس گاڑی تو ہے، روڈ کون سا ہونا چاہیے؟ میرے پاس سواری تو ہے لیکن کس روڈ پہ سواری کو چلاؤں؟ میں چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کے وجود کو خوش کرنے کے لیے۔ دیکھیے، سواری سے زیادہ جس پہ سواری چل رہی ہے اس کا ہونا بڑا اہم ہے۔ مثال دوں، آپ کو برمنگھم جانا ہے، آپ نے کہا مولانا کون سا روڈ ہے؟ اب کسی کے پاس، مثال دے رہا ہوں، مرسیڈیز ہے، کسی کے پاس مثلا ٹویوٹا ہے، کسی کے پاس کیا ہے۔ اب یہاں تو اسپیڈ لمٹ ہے، لیکن اگر کہیں لمٹ نہ ہو اور آپ کے پاس بہتر سے بہتر سواری ہو اور پوچھا جائے کہ کون ہے جو جلدی سے جلدی پہنچے، پہلا سوال یہ ہوگا جس کی سواری اچھی ہے، اسپیڈ والی ہے، وہ بہت جلدی پہنچ جائے گا۔ بڑی اسپیڈ سے جائے گھنٹے میں، بہت اسپیڈ سے جائے آدھے گھنٹے میں، 40 منٹ میں روڈز آپ کے لیے خالی کر دیے جائیں۔ کہاں جانا ہے؟ برمنگھم۔ اب یہاں سواری کو دیکھا جائے گا، اچھی سے اچھی سواری ہو اتنا جلدی آپ کو کہاں پہنچائے گی؟ برمنگھم پہنچائے گی۔ اب ایک بندہ ہے جس کے پاس چھوٹی سواری ہے، پاکستان میں سب سے کمزور گاڑی مہران ہے، آلٹو ہے، 600 سی سی کی گاڑیاں۔ اب کسی مومن کے پاس سمجھو مہران ہے، ایک کے پاس مرسیڈیز ہے۔ اب کہاں جانا ہے؟ کہ دونوں نے برمنگھم جانا ہے۔ یہ چلے روڈ پہ، مرسیڈیز والا اس کے بجائے کہ برمنگھم کے روڈ پہ چڑھتا، وہ مثلا بریڈ فورڈ کے روڈ پہ چڑھ گیا، گاڑی بڑی اچھی، اسپیڈ بڑی تیز۔ اب اتنی ہی اسپیڈ سے جب غلط روڈ پہ چڑھے گا اتنی ہی اسپیڈ سے برمنگھم سے دور ہوگا، کیونکہ ٹریک کیا تھا؟ غلط تھا۔ اب یہاں میٹر نہیں کرتا اسپیڈ کیا ہے، اب اگر اسپیڈ جتنی زیادہ ہوگی اتنا مقصد سے کیا ہوتا جائے گا؟ دور ہوتا جائے گا، کیونکہ ٹریک کیا ہے؟ غلط ہے۔ لیکن وہ چھوٹی گاڑی والا جس کی اسپیڈ کم ہے پر اس کا ٹریک صحیح ہو، کتنی بھی دیر لگ جائے، چاہے اس کو 6 گھنٹے لگ جائیں برمنگھم جانے تک، لیکن سکون میں ہے کیونکہ ٹریک کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اگر گاڑی خراب بھی ہو جائے پیدل چل کر بھی کہاں پہنچے گا؟ برمنگھم پہنچے گا۔ تو یہاں رسول نے فرمایا احد کے پہاڑ جتنا سونا بھی جمع کر دو، دن سے رات تک نمازیں پڑھتے رہو۔ یہ مثال ایسی ہے کہ تمہاری عبادتوں کی سپیڈ مرسیڈیز والی ہو لیکن ٹریک اگر علی کا نہیں، جہنم جاؤ گے، جنت نہیں جاؤ گے۔